نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول، زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو صاحب وقت بہت قیمتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی بے مقصد اور فضول کاموں کو ترک کر دے۔ آدمی کے مسلمان ہونے کا، آدمی کے اسلام کا یہ حسن ہے، لا یعنی اور فضول کاموں کو چھوڑ دے، وقت کی قدر کرے، وقت کی اہمیت کو سمجھے کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے فضول کاموں کے لیے نہیں دیا بلکہ با مقصد کاموں کے لیے عطا فرمایا ہے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے با مقصد کاموں کے لیے عطا فرمائی ہے، فضول اور بے مقصد کاموں کے لیے نہیں عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو داؤد رحمہ اللہ جنہوں نے سنن ابو داؤد شریف لکھی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ ڈھونڈا تو 4 احادیث مبارکہ میں مجھے ملا، اور ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث مبارکہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آدمی کے مسلمان ہونے کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول کاموں کو ترک کر دے، فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ یہ 4 احادیثوں میں سے ایک حدیث کا خلاصہ ہے۔ تو 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4 حدیثوں کو چنا، اور ان 4 میں سے ایک حدیث مبارکہ یہ حضرت ابو داؤد رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو کیسی جامع ترین حدیث ہے کہ اسلام کے اندر جتنے بھی فضول اور لا یعنی کام ہے اسلام نے ان کو ترک کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا ہے۔ اب گننا شروع کر دے، کوئی کاؤنٹنگ شروع کر دے، گنتی شروع کر دے، تو بے حساب بے شمار آپ کو وہ کام ملیں گے جو اسلام سے ٹکراتے ہوں گے، جو فضول کام ہوں گے جن کی اسلام کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو جتنے بھی ایسے فضول کام ہیں، لا یعنی کام ہیں، اسلام ان کو ترک کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحب حضرت ہارون رشید علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر اپنا کرتب، اپنا فن دکھانے کی اجازت طلب کی کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں ایک فن دکھانا چاہتا ہوں، ایک کرتب دکھانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ابھی تمہیں اجازت ہے۔ تو اس نے زمین کے درمیان میں ایک سوئی گاڑ دی، ایک بریک سوئی گاڑ دی، اور خود دور کھڑے ہو کر اس نے دوسری سوئی سے نشانہ باندھا اور نشانہ لگا کر سوئی کو پھینکا۔ تو وہ پہلی جو زمین پر گاڑی ہوئی سوئی تھی، دوسری سوئی پہلی سوئی کے ناکے سے گزر گئی، پہلی سوئی کے ناکے سے گزر گئی۔ اس طرح اس نے 10 سوئیاں اور گزار دی، 10 نشانے باندھے اور سوئیاں گزار دی۔ اب دیکھنے والے بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، اور اس کے فن اور کرتب پر داد دینے لگ پڑے۔ خلیفہ ہارون رشید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھی اس کو 10 درہم انعام کے طور پر دے دیے جائیں، اور اس کو 10 کوڑے بھی لگائے جائیں، اس کو 10 کوڑے بھی لگائے جائیں۔ اب حاضرین مجلس حیران ہوئے، متعجب ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا حضور، اتنا فن والا بندہ، اتنا کرتب دکھانے والا بندہ، اس کو 10 کوڑے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ کہا 10 درہم تو اس کے انعام کے بدلے میں ہے کہ اس نے اتنا بڑا فن سیکھا، کرتب دکھایا کہ سوئی کے ناکے سے سوئی کو گزارنا بڑا مشکل فن ہے، اور 10 کوڑے اس وجہ سے لگائے جا رہے ہیں کہ اس نے اتنی زندگی جو ہے وہ فضول کام سیکھنے میں لگا دی ہے، اس نے اتنی زندگی ضائع کر دی ہے، 10 کوڑے اس وجہ سے لگائے جا رہے ہیں۔ تو صاحبو یہ حدیث مبارکہ کتنی جامع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آدمی کا حسن اس بات میں ہے کہ وہ لا یعنی فضول کاموں کو ترک کر دے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو پلے باندھ لینا چاہیے۔ آئندہ کے بعد ہم کوشش کریں گے جو کام فضول ہو، لا یعنی ہو، بے مقصد ہو، ان کو ہم ترک کر دیں گے، رضائے الہی کے لیے ان کو چھوڑ دیں گے۔